ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 9 اگست 2025 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سپہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ ناظرین، اس مکمل سیریز میں ہم سیدنا حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پرمعارف خطاب، جسے بعد میں کتابی شکل میں بھی شائع کیا گیا، یعنی عرفان الہی کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی ہمارے ناظرین اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم سے جڑنے کے لیے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ناظرین، موضوع کی مناسبت سے آج کے اس ایپیسوڈ میں خاکسار سے بات چیت کرنے کے لیے علماء کرام کا جو پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں سب سے پہلے اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کیا انسان کا مقصد صرف کھانا پینا، سونا اور دنیا کے کاموں میں مشغول رہنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ انسان ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب عرفان الہی میں نہایت حکمت اور دردمندی سے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ سچا سکون، حقیقی کامیابی اور ابدی نجات صرف اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ یہ کتاب نہ صرف فکری تسلی بخشتی ہے، بلکہ عملی رہنمائی بھی فراہم کرتی ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اس کتاب کی روشنی میں ان نکات پر بات کریں گے جو ہماری روحانی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ دنیا میں اگر انسان کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کامیابی کے حصول کے لیے اس کی محنت اور کوشش بھی درست ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، تو خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اس کی کچھ وضاحت فرمائیں۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اس مکمل سیریز کا موضوع ہے عرفان الہی، تو عرفان الہی کی مناسبت سے بھی اس کو مزید واضح فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مرزا بشیر الدین محمود احمد
خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لیکچر جو حضور نے 16 مارچ 1919 کو ارشاد فرمایا تھا، اس لیکچر میں عرفان الہی کے حوالہ سے جو حضور نے نکات بیان فرمائے تھے قرآن اور حدیث اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کی روشنی میں آج ان فرمودات کو پیش کرنا مقصود ہے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا ہے کہ ہر کام کے لیے صحیح کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، تو عرفان الہی بھی جو ایک ایسا کام ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اور حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اسی کتاب عرفان الہی میں یہ فرمایا ہے کہ ہر کام کے کرنے کے لیے ایک تو محنت ضروری ہے، دوسرے یہ ہے کہ وہ محنت صحیح سمت میں ہو، صحیح راستوں پر اس محنت کو ڈالا جائے۔ حضور نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے ایک طالب علم ہے، اگر وہ بجائے کتابیں خریدنے کے اور اسکول جانے کے اور کتابیں پڑھنے کے بجائے صرف دعا میں لگا رہے گا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دعا اس کی کامیابی کا ایک حصہ ہے، لیکن پہلے اس کے لیے کتابیں پڑھنا، محنت کرنا، اور پھر جو طریقہ ہے محنت کرنے کا اس کو استعمال کرنا وہ ضروری ہے۔ تو عرفان الہی کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ وہ لوگ جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ مجاہدہ کرنا ہوگا، شدید مجاہدہ کرنا ہوگا اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اللہ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، کرنا ہے تو اپنے لیے کرنا ہے۔ والذین، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو خدا کے حاصل کرنے کے لیے عرفان الہی کے حصول کے لیے مجاہدہ کرتا ہے تو اپنی خاطر کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ تو حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کے حوالے سے جو تمہیدی کلمات بیان فرمائے ہیں وہ پہلے میں اس سوال کے جواب میں پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد آگے انشاءاللہ جو حضور نے ذرائع بیان فرمائے ہیں ان کا کسی حد تک ذکر کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں، یعنی حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معرفت الہی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی اصل حقیقت کو لفظوں میں بیان کیا جا سکے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو ہر ایک شخص کے ذہن نشین کرائی جا سکتی تھی وہ حقیقت، اور ہر ایک شخص اس کو سمجھ سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کس کو انسانوں سے محبت اور ہمدردی ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ آپ کے متعلق فرماتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ تو یہ جو آیت میں نے سنائی ہے الشعراء آیت نمبر 14، کہ کیا تو اپنے آپ کو ہلکان کر دے گا، ہلاک کر دے گا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تو فرمایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے اس قدر خیر خواہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا کہ کیا تو ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا کہ اگر وہ معرفت الہی کو ہلاک کر دے گا۔ فرمایا وہ اگر معرفت الہی کو لفظوں میں بیان کر سکتے تو ضرور کر دیتے، لیکن آپ نے بیان نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عرفان الہی چیز ہی ایسی ہے کہ جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، اس کا تعلق قلب سے ہے۔ اب فرمایا، یہ حضور کی اسی لیکچر سے میں نے یہ حوالہ پڑھا ہے، عرفان الہی اور بحوالہ انوار العلوم
صفحہ نمبر 354 اور 355۔ اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ عرفان الہی کے معنی ہیں اس ہستی کا پتہ لگانا جس کی صفات کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں وہ حضور نے نمبر وار یہ بیان فرمائی ہیں، جو بڑی تفصیل سے وہ کتاب میں درج ہیں۔ میں نے خلاصے کے رنگ میں ان کو لیا ہے۔ پہلی بات حضور نے یہ بیان فرمائی ہے کہ عرفان الہی اس وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ خدا تعالیٰ سے مشارکت پیدا کی جائے، یعنی جو خدا تعالیٰ کی صفات ہیں ان صفات کو انسان اپنانے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ تو انسان بھی اپنے دائرہ کے اندر، اور یہ دائرہ اسلام نے آ کر اس کو بڑا وسیع کر دیا، جیسے قرآن مجید نے جو رب العالمین کا لفظ استعمال فرمایا، اس سے پہلے الہامی کتب میں جو شرعی الہامی کتب بھی تھیں یہ تصور نہیں تھا، اور وہ انسان اور انسانوں کو آپس میں بانٹا کرتے تھے کہ یہ اونچے درجے کا انسان ہے، یہ نیچے درجے کا انسان ہے، یہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے وہ اس لیے افضل ہے، وہ فلاں جگہ کا رہنے والا ہے وہ اس لیے افضل ہے۔ تو قوموں کا جو تصور تھا، لیکن قرآن مجید نے آ کے اس کو مٹا دیا، رب العالمین فرمایا۔ تو پھر مسلمان معرفت الہی تب حاصل کر سکتا ہے کہ ذلی طور پر وہ بھی رب العالمین کا مثیل بنے، یعنی تمام دنیا کے انسان اس کے لیے برابر ہوں، تمام دنیا کے انسانوں کے متعلق وہ سوچے کہ میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، تمام دنیا کے انسانوں کے متعلق وہ سوچے کہ میں نے سب کو فائدہ پہنچانا ہے، کوئی بلا لحاظ مذہب و ملت۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بن مانگے دیتا ہے۔ تو ایک مومن جو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی رحمانیت کی صفت سے حصہ لے، جیسے اللہ تعالیٰ بن مانگے دیتا ہے، وہ بھی اپنے معاملات میں، دنیاوی معاملات میں بن مانگے دینے کا جو ہے وہ خیال پیدا کرے، تصور پیدا کرے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جیسے اللہ فرماتا ہے محنت کرو میں تمہارے محنت کا پھل دوں گا، تو اگر اس کے دائرے میں بھی اگر محنت کرنے والے لوگ ہیں، اس کے ساتھ ہیں، ملازم ہیں، تو مزدور ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے وہ بھی رحیم بنے۔ اسلام میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ مزدور کو جو اس کی مزدوری ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، اور پھر کوئی اس میں جو ہے وہ تفریق نہیں ہے۔ تو یہ جو صفات باری تعالیٰ ہیں، جب انسان ان کو پہلے تو سمجھے کہ وہ کیا ہیں، پھر ان کے معنی اور ان کے مفاہیم کو سمجھے، پھر ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے، جب وہ ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرے گا تو ہی وہ اللہ تعالیٰ کا عرفان اور اس کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ آگے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکیوں پر عمل کرے اور بدیوں سے اجتناب کرے۔ عرفان الہی حاصل کرنے کا ایک طریق یہ بھی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اگر بدیاں ہو جاتی ہیں تو گناہوں سے توبہ کرے۔ بڑی تفصیل سے حضور نے توبہ کے حوالے سے اس کتاب میں بیان فرمایا کہ توبہ کی کتنی شرائط ہیں اور ان پہ کیسے کیسے عمل کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو بدیوں کو چھوڑے گا اور نیکیوں کو کرے گا اور پھر توبہ کو اختیار کرے گا تو اس کو اسے حتی الموت اختیار کرنا ہے اگر عرفان الہی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوئی آسان مضمون نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک کہ موت آ جائے اس وقت تک خدا تعالیٰ کی عبادت کو استقلال سے کرتا چلا جا۔ پھر آگے فرمایا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ سچوں کی صحبت میں بیٹھا جائے عرفان الہی حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کونوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ سچوں کی صحبت میں بیٹھو، نیک لوگوں کی اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو۔ ہماری جماعت کے حوالے سے اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ خلیفۃ المسیح کی صحبت میں بیٹھو، اور خلیفۃ المسیح کی صحبت میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ حضور بھی بار بار یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ جو خلیفۃ المسیح کے خطبات ہیں، جو ان کے خطابات ہیں، جو ان کے ارشادات ہیں، اگر ہم باقاعدگی سے سنتے ہیں تو یہ صحبت صالحین اس سے ہم کو حاصل ہوتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر کوئی غلطی پر تنبیہ کرتا ہے تو اس کو خاموشی سے اور نرم مزاجی سے قبول کیا جائے، یہ نہیں کہ آگے سے انانیت اختیار کی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ آخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، نیکی کے یہ کام بجا لاؤ، ان بدیوں کو چھوڑ دو، فرماتا آخذتہ العزہ، اس کو عزت پکڑ لیتی ہے، انانیت پکڑ لیتی ہے گناہ کے ساتھ، اس کا ٹھکانہ پھر ایسے لوگوں کو عرفان الہی نہیں ملتی، ایسے پھر ٹھکانہ جہنم بنتا ہے، ولبئس المہاد، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں ایک طریقہ یہ کہ نا امید مت ہو، یہ راستہ اگرچہ مشکل ہے، یہ ڈگر بڑی کٹھن ہے، لیکن نا امید مت ہو، امیدوں سے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور میں راستے کھلتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں دعا میں استقلال اختیار کرے، تو جو یہ حضور نے عرفان الہی کتاب لکھی اور جو لیکچر دیا اس میں جو بہت تفصیلی بیان یہ فرمایا ہے، میں نے ایک ایک لائن مختلف نکات کی لی ہے، اور پھر آخر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حوالہ پڑھ کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ حضور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام براہین احمدیہ حصہ پنجم میں فرماتے ہیں جو لوگ سچے دل سے خدا کے طالب ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ خدا کی معرفت خدا کے ذریعہ سے ہی میسر آ سکتی ہے، اور خدا کو خدا کے ساتھ ہی شناخت کر سکتے ہیں، اور خدا اپنی حجت آپ ہی پوری کر سکتا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں، اور انسان کبھی کسی ہیلا سے گناہ سے بیزار ہو کر اس کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جب تک معرفت کاملہ حاصل نہ ہو، اور اس جگہ کوئی کفارہ مفید نہیں اور کوئی طریق ایسا نہیں جو گناہ سے پاک کر سکے بجز اس کامل معرفت کے جو کامل محبت اور کامل خوف کو پیدا کرتی ہے۔ فرماتے ہیں اور کامل محبت اور کامل خوف یہی دونوں چیزیں ہیں جو گناہ سے روکتی ہیں، کیونکہ محبت اور خوف کی آگ جب بھڑکتی ہے تو گناہ کے خسو کا خاشاک کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اور یہ پاک آگ اور گناہ کی گندی آگ دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتی، غرض انسان نہ بدی سے رک سکتا ہے اور نہ محبت میں ترقی کر سکتا ہے جب تک کہ کامل معرفت اس کو نصیب نہ ہو، اور کامل معرفت نہیں ملتی جب تک کہ انسان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے زندہ برکات اور معجزات نہ دیے جائیں، اور وہ معجزات آج صرف اور صرف سیدنا حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کامل دین میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو معرفت الہی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ایک ٹیلی فون کالر جڑے ہیں، انڈیا سے مکرم سمین احمد صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ آئیے ہم ان کا سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم مکرم سمین احمد صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولوی صاحب، پروگرام راہ ہدیٰ کے ذریعہ سے سیدنا حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت اقدس میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش ہے۔ خاکسار کا سوال ہے کہ ایک مومن اپنی روزمرہ زندگی میں عرفان الہی کو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ اس سلسلہ میں اسلام کی کیا تعلیمات ہے؟ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ میں محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ سوال کا جواب دیں۔ جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال تو ہمارے چاروں ایپیسوڈ سے تعلق رکھتا ہے جو مکرم سمین صاحب نے پوچھا ہے، اور یہی باتیں ان ایپیسوڈز میں عرفان الہی کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں۔ اور مکرم سمین صاحب نے پوچھا ہے کہ اسلامی تعلیمات کیا ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلامی تعلیمات ساری کی ساری جتنی بھی تعلیمات اسلامی ہیں ان کا ماخذ، ان کا نتیجہ عرفان الہی ہے۔
جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہدایات بیان فرمائی ہیں وہ تمام ہدایات کا اصل نتیجہ جو ہے وہ عرفانی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصول، اس کی پہچان اور اس کا ادراک۔ اللہ تعالیٰ نے نمازیں فرض کی، روزہ فرض کیا، زکوٰۃ فرض کیا، حج فرض کیا، یہ ارکان اسلام ہیں۔ پھر کلمہ طیبہ ہم پڑھتے ہیں، تو یہ جو ارکان اسلام ہیں ان کا فرض کرنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کا حصول ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے، اللہ تعالیٰ کا ادراک ہے، وہ ہمیں ملے، اور ہماری تمام عبادات کا مقصد ہی یہی ہے۔ ابھی مکرم منیر احمد خادم صاحب نے جو سوال آپ نے ان سے پوچھا، اس کے جواب میں بیان فرمایا اور قرآن مجید کی اس آیت کا ذکر فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے راستے میں اسی کو کامیابی ملتی ہے جو اس راستے میں کوشش کو جاری رکھتا ہے۔ اور یہ ایسا اللہ تعالیٰ کا عرفان جو ہے یہ ایسا کام ہے، ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک امتحان کی تیاری ایک بچے نے کر لی، امتحان پاس کر لیا، رزلٹ آ گیا اور کام ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا عرفان ایک لامتناہی سلسلہ ہے، وہ انسان کو ایک دم سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مسلسل کوشش، روزانہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں قرآن مجید میں ہمیں عطا فرمائے ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جس کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بار بار ہمیں توجہ دلائی ہے وہ دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ما یابؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کوئی پرواہ نہ کرتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، تمہاری پکار نہ ہوتی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ دراصل دعا ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کو حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عرفان میں روزانہ ترقی کر سکتے ہیں۔ باتیں تو اس حوالے سے بہت ساری بیان کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہی یہی ہے، لیکن میں آخر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک فقرے پر اپنی بات ختم کروں گا کہ اگر ہم تمام اسلامی تعلیمات کا خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فقرے میں وہ تمام تعلیمات حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کا خلاصہ اس فقرے میں بیان فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر صبح، تمہاری ہر صبح یہ گواہی دے کہ تم نے تقوی کے ساتھ رات بسر کی، اور ہر شام تمہاری یہ گواہی دے کہ تم نے ڈرتے ڈرتے دن بسر کیا۔ اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے، ہمارا دن کا ہر لمحہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے گزرے، ہماری رات کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے تقوی میں گزرے، تو پھر یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت میں، اللہ تعالیٰ کے عرفان میں اور اللہ تعالیٰ کی پہچان میں بڑھاتا چلا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کا لقاء اور اس کا وصال ہمیں حاصل ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ مضبوط ہوگا اور مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے ہی ہے کہ عرفان الہی کے حصول کا تعلق قلب سے ہے، زبان سے نہیں، اس کی تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ ایک حدیث قدسی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت کنزم مخفیاً فاردت ان اعرف فخلقت آدم۔ اس حدیث قدسی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، کنت کنزم مخفیاً، میں ایک مخفی خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، میں نے ارادہ کیا کہ مجھے پہچانا جائے، میرا عرفان حاصل ہو لوگوں کو، عرفانی الہی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اسی کا دراصل اس حدیث میں ذکر ہے کہ لوگوں کو میرا عرفان حاصل ہو، تو فخلقت آدم، میں نے انسان کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا۔ تو جیسے کہ آپ نے تمہید میں بھی شروع میں اس بات کو بیان کیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ملے، اللہ تعالیٰ کی اس کو پہچان ہو، اللہ تعالیٰ کا اس کو عرفان حاصل ہو۔ اور جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا، اس عرفان کے حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ملے اور وہ تعلق پھر اس سے وہ قائم کر سکے جس تعلق کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معرکۃ الآراء لیکچر ہے۔
لیکن اس حوالے سے جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے، عرفان الہی کو ہم سمجھیں کیسے، اس حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں روشنی ڈالی ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ کوئی مادی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی ظاہری وجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کا عرفان بھی جو ہے وہ کوئی ظاہری یا مادی چیز نہیں ہو سکتی، اس لیے اس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی محترم مولانا صاحب نے ایک اقتباس بھی پیش کیے اس حوالے سے، جس کا اس سوال سے بھی تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مادی چیز نہیں ہے، ظاہری چیز نہیں ہے، اس لیے اس کے عرفان کو الفاظ نہیں بتا سکتے کہ اس کے خد و خال بتا دیا جائے کہ یہ خد و خال ہیں اس کے، یہ اس کی پہچان ہے اور ہم اس کو اس کے نتیجے میں پھر پہچان لیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ الفاظ میں اس کی حقیقت کو اور اس کی ماہیت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا عرفان دراصل ایک کیفیت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان دراصل ایک تجربے کا نام ہے جو ہماری آنکھوں کو کبھی نہیں حاصل ہو سکتا، وہ ہمیشہ ہمارے دل کو ہی حاصل ہو سکتا۔ اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ کے عرفان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور جتنے بھی انبیاء مرسل دنیا میں آئے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کے عرفان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کیا، محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب نے بھی وہ قرآن مجید کی آیت کا بھی ذکر کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تو سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ملے، لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، وہ جو بھٹکے ہوئے تھے، وہ جو گمراہی میں مبتلا تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کا ادراک اور عرفان ان کو حاصل ہو، یہی تمام انبیاء کا مقصد تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی مقصد تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، جیسے کہ بھی آیت پیش بھی کی گئی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے اتنا درد آپ کے دل میں تھا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کا عرفان ان کو حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آئیں، دوسرے بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور اس کی عبادت کریں۔ اس غم میں آپ ہمیشہ پریشان رہتے تھے، اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا۔ تو اگر یہ ممکن ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان الفاظ سے کرائی جاتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرا دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خد و خال ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے۔ تو اتنا درد ہونے کے باوجود بھی بنی نوع انسان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پالیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، تبھی آپ نے الفاظ میں عرفان الہی کو بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرفان الہی کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، ایک تجربہ ہے جو دل کو ہوتا ہے، ایک کیفیت ہے جس کو دل محسوس کرتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ضمن میں میٹھے کی مثال بیان فرمائی کہ میٹھا ہے، اس کے بارے میں الفاظ میں یہ تو بیان کیا جا سکتا ہے کہ میٹھا ایسے بنتا ہے، اس طریق سے وہ بنایا جاتا ہے، لیکن جو اس میٹھے کا مزہ ہے اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ جب تک انسان اس میٹھے کو چکھے گا نہیں، زبان پہ رکھے گا نہیں، اس کو اس میٹھے کا تجربہ نہیں ہو سکتا، اس کیفیت سے وہ نہیں گزر سکتا۔ تو عرفان الہی بھی دراصل اسی طرح ایک کیفیت اور تجربے کا نام ہے جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ذرائع تو بتائے جا سکتے ہیں، جیسے کہ ذرائع ذکر بھی کیے گئے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں، تو ذرائع تو بتائے جا سکتے ہیں کہ عرفان الہی حاصل کیسے ہوگا، لیکن عرفان الہی چیز کیا ہے اس کو الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، اس کو دل محسوس کرتا ہے، اس کا دل تجربہ کرتا ہے۔ اور یہی ہمیں قرآن مجید سے بھی اور احادیث سے بھی پتہ لگتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، کہ اس میں نصیحت ہے ان کے لیے جن کے پاس دل ہو۔ اب دل تو ہر انسان کے پاس ہوتا ہے، بغیر دل کے کوئی انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، اس کا مطلب یہی ہے دراصل کہ دل ہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا تجربہ اس کو ہو سکتا ہے، اس کے عرفان کی کیفیت جو ہے اس کو وہ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، کہ نظریں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینے میں ہیں۔
اب ہم تو یہی جانتے ہیں کہ جس کی آنکھیں نہ ہوں، جس کی آنکھیں کمزور ہوں، جس کی روشنی نہ ہو آنکھوں میں، تو اسی کو ہم اندھا بولتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اندھا وہ نہیں ہے، اندھا وہ ہے جس کا دل اندھا ہو۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا یہی مطلب ہے کہ قلوب وہ چیز ہے، قلب وہ چیز ہے، دل وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ آنکھیں نہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتی، تو دل اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ جس دل نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا وہی دراصل بینا ہے، اسی کے اندر دراصل بصارت بھی ہے اور بصیرت بھی ہے، اس کو اندھا نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن جس دل نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پایا، جس دل کو اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل نہیں ہوا، وہ دراصل اندھا ہے۔ تو یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ پھر احادیث سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اب ظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے ظاہر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ظاہر کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جس چیز کی اہمیت ہے وہ دل ہے۔ اس دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس دل میں اگر اللہ تعالیٰ کا عرفان ہے، تو پھر اس کی حقیقت ہے کوئی۔ اگر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا عرفان نہیں، اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں، تو جیسے کہ میں نے ابھی قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے بیان کیا، وہ دل اندھا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا نہیں، تو پھر وہ دل اندھا ہے۔ اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر ہوتی ہے، ہماری آنکھوں پر یا ہمارے جسم پر یا ہمارے اموال پر نہیں ہوتی، بلکہ اس کی نظر ہمارے دلوں پر اور ہمارے اعمال پر ہوتے ہیں، جو پھر اس کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ادراک ہم حاصل کرتے ہیں۔ تو پھر یہی دراصل خلاصہ ہے ان باتوں کا کہ اللہ تعالیٰ کے عرفان کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک تجربہ اور ایک کیفیت ہے جو دل کو ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے عرفان کے ذرائع بیان کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ بھی محترم مولانا منیر صاحب نے خلاصتاً چند ایک کا ذکر بھی کیا، جس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسبت پیدا کرنی ہوگی۔ دو چیزوں میں اگر مناسبت نہیں ہوگی، مشارکت نہیں ہوگی، تو ان کا آپس میں تعلق نہیں پیدا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نے پہچاننا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسبت پیدا کرنی ہوگی۔ وہ مناسبت کیسے پیدا ہوگی؟ اس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناؤ گے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسبت اختیار کر سکتے ہو، اور پھر ہی تمہیں اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں، اس کی مثال جو ہے کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے جب اگر اس کی مثال کسی چیز سے نہیں دی جا سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت کوئی نہیں ہے، اس کا ظاہری وجود کوئی نہیں ہے، اس کا مادی وجود کوئی نہیں ہے، وہ ایک نوری وجود ہے۔ اس کو پہچاننے کے لیے پھر ذریعہ کیا ہے؟ پھر یہی ذریعہ ہے کہ ہمیں اس کے جو اخلاق ہیں، اس کی جو صفات ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، ان صفات کو اپنانا ہوگا۔ ان صفات کو جب ہم اپنائیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں ہماری اللہ تعالیٰ سے مناسبت پیدا ہوگی، اور اس مناسبت کے نتیجے میں پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ ذات کیسی ہے، وہ ذات، اس ذات کا ہمیں حقیقی عرفان نصیب ہوگا اور حقیقی ادراک نصیب ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے وہ تعلق بھی ہمارا پیدا ہوگا۔ تو خلاصہ یہی ہے جو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بیان فرمایا کہ عرفان الہی کی حقیقت کو الفاظ میں کلیتاً بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بیان کیا جا سکتا تھا تو سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، آپ نے بھی نہیں بیان فرمایا۔ اس لیے یہ ایک دل کی کیفیت کا نام ہے، قلوب کی کیفیت کا نام ہے، دل ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ الفاظ میں اس حقیقت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اس کے ذرائع ہم بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عرفان کے حصول کے ذرائع کیا ہیں، اور وہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے واضح رنگ میں اس کتاب میں بیان فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے
کہ انسان اپنے اندر صفات الہی کو کس طرح پیدا کر سکتا ہے، اس کے کون سے طریق ہیں، یہ ہمیں بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جزاکم اللہ۔ طریقہ تو یہی ہے کہ جو صفات الہیہ ہیں ان کی نقل کرنے کی کوشش کرے، جیسے کہ ابھی پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، اور قرآن مجید میں جن صفات کا ذکر کیا گیا ہے بندہ ان صفات کی نقل کرے۔ تو جب تک بندہ ان صفات کی نقل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ صفات اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ پہلے تو وہ دیکھے کہ وہ صفات ہیں کیا، پھر ان صفات کے جو معنی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور پھر ان صفات کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ جیسے پہلے بھی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جیسے رب العالمین ہے تو انسان بھی رب العالمین کی جو صفت ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مخلوق کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان کو ترقی دیتا ہے، تو انسان بھی اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جہاں جہاں خدا نے اس کو توفیق بخشی ہے وہ رب بن سکتا ہے، وہ رحمان بن سکتا ہے، وہ رحیم بن سکتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی صفات جو دیگر ہیں، جیسے ستار ہے، اللہ تعالیٰ ستاری کرتا ہے، وہ بھی ستاری کر سکتا ہے اپنے خدا کے بندوں کی۔ اللہ تعالیٰ غفار ہے، وہ گناہوں کو بخشتا ہے۔ تو اس انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے قصور والوں کے جو قصور ہیں ان کو بخشنے کی صلاحیت پیدا کرے، حوصلہ کرے۔ تو یہ سب باتیں جب ایک انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یہ صفات اپناتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر جب وہ بنتا ہے تو وہ صفات اس کے اندر جب آ جاتی ہیں تو وہ جلوہ اس کو بھی اس حساب سے ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ دنیا میں تا قیامت جو آگے بھی کسی کو ملنے والا تھا اور جو ملا وہ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور پھر آپ کی غلامی کے طفیل سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو اس زمانے میں ملا۔ اور پھر ضروری ہے کہ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں ہم ان کو پڑھیں، ہم ان کا مطالعہ کریں، ان کو دیکھیں، غور کریں کہ اس میں حضور نے جا بجا کہاں کہاں صفات الہی کے تذکرے کیے ہیں، کہاں کہاں عرفان الہی کے تذکرے کیے ہیں، اور کس طریق سے اور کن ذرائع سے ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں، کیسے کیسے ہم کو کوشش کرنی ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی جو روحانی خزائن ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں گے، اور جیسا کہ ابھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے لیکچر ہیں، اب جیسے کہ عرفان الہی ہے اسی طرح حضور کا ایک لیکچر تعلق باللہ بھی ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا نکات اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو ایک تو ہے ان نکات کو پڑھنا، ان کا مطالعہ کرنا، اور صرف مطالعہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا جب تک ہم اپنی زندگی میں ان کو ڈھالتے نہیں، اپنی زندگی کو ان کے مطابق بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ چنانچہ اب میں ایک مثال دے کے اپنے اس مضمون کو ختم کروں گا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عرفان الہی یا اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن اپنے آپ کو، اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کو سونپ دے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، تو پھر وہ اس کو صفات الہی کا حصول ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کی یہ آیت بیان فرمائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، کہ سنو کہ جس نے سونپ دیا اپنے آپ کو اللہ کے لیے، اسلامہ کے معنی خدا کو سونپ دینے کے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں، یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو اپنا مال اس لیے سونپ دے کہ جب تمہاری فصل پکے گی تو اس میں سے مجھے حصہ ملے گا۔ تو اس بیع کا نام بھی بیع سلم کہتے تھے، اسی سے سلم نکلا، اسلام نکلا۔ تو اسلام کے دو معنی ہوئے، ایک تو اپنے آپ کو خدا کو سونپ دینا، اور اسلام کے ایک دوسرے معنی یہ سلامتی کے بھی۔
اپنے ساتھ کے بنی نوع انسان کے ساتھ سلامتی سے، محبت سے، رواداری کے ساتھ رہنا، بلا لحاظ مذہب و ملت دنیا میں سلامتی کو پھیلانا۔ اسی لیے اسلام نام اس مذہب کا رکھا گیا جس کو ہم مانتے ہیں، جس میں ایک تو خدا کو سونپ دینا ہے، دوسرے بنی نوع انسان کے ساتھ امن و سلامتی کے ساتھ رہنا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ من اسلم وجہہ للہ ہے، جس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کو سونپ دیا، کیا ہوگا؟ وہ محسن، اور وہ محسن بھی ہو۔ محسن کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے کہ دیکھو محسن وہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہو تو وہ یہ سمجھے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، وہ یہ سمجھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر اس کو یہ مرتبہ حاصل نہیں تو وہ یہ سوچے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ عبادت کرتے وقت اس کو ملنا چاہیے مرتبہ۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص محسن ہے۔ فرماتے ہیں جو محسن ہو اور اپنے آپ کو خدا کو سونپ دے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا اجر اس کے رب کے حضور میں ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اس کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سونپ دے ہوئے۔ فرماتے ہیں یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیوے، اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دیوے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جاوے۔ اعتقادی طور پر اس طرح ہے کہ اپنے تمام وجود کو در حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور عملی طور پر اس طرح کہ خالصاً للہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق اور ہر یک خدا داد توفیق سے وابستہ ہیں بجا لاوے، مگر ایسے ذوق و شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرما برداری کے آئینہ میں اپنے معبود حقیقی کے چہرہ کو دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں مگر یہ للہ وقف محض اس صورت میں اسم بمسمہ ہوگا کہ جب تمام اعضاء للہ طاعت کے رنگ میں ایسے رنگ پذیر ہو جائیں کہ گویا وہ ایک الہی آلہ ہیں جن کے ذریعہ سے وقتاً فوقتاً افعال الہیہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، یا ایک مصفہ آئینہ ہیں جس میں تمام مرضیات الہیہ بصفائے تام عکسی طور پر ظہور پکڑتی رہتی ہیں، اور جب اس درجہ کاملہ پر للہ طاعت و خدمات پہنچ جائیں تو اس صبغۃ اللہ کی برکت سے، یعنی اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے کی برکت سے، اس وصف کے انسان کے قوا اور جوارح یعنی اعضاء کی نسبت وحدت شہودی کے طور پر یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ مثلاً یہ آنکھیں خدا تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اور یہ زبان خدا تعالیٰ کی زبان، اور یہ ہاتھ خدا تعالیٰ کے ہاتھ، اور یہ کان خدا تعالیٰ کے کان، اور یہ پاؤں خدا تعالیٰ کے پاؤں ہیں، کیونکہ وہ تمام اعضاء اور قوت للہی راہوں میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پر ہو کر اور اس کی خواہشوں کی تصویر بن کر اس لائق ہو جاتی ہیں کہ ان کو اسی کا روپ کہا جاوے۔ وجہ یہ کہ جیسے ایک شخص کے اعضاء پورے طور پر اس کی مرضی اور ارادہ کے تابع ہوتے ہیں، ایسا ہی کامل انسان اس درجہ پر پہنچ کر خدا تعالیٰ کی مرضیات و ارادت سے موافقت تامہ پیدا کر لیتا ہے،
اور خدا تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت اور مالکیت اور معبودیت اور اس کی ہر یک مرضی اور خواہش کی بات ایسی ہی اس کو پیاری معلوم ہوتی ہے کہ جیسی خدا تعالیٰ کو سوئی عظیم الشان للہ طاعت و خدمت جو پیار اور محبت سے ملی ہوئی ہے اور خلوص اور حنفیت تامہ سے بھری ہوئی ہے، یہی اسلام اور اسلام کی حقیقت اور اسلام کا لب لباب ہے جو نفس اور خلق اور ہوا اور ارادہ سے موت حاصل کرنے کے بعد ملتا ہے۔ تو ایک سیدنا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث ہے جس میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے نوافل پڑھے۔ جب ایک انسان کثرت سے نوافل پڑھتا ہے تو جو ایسے حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء اس کے اعضاء کے ساتھ ہم رنگ ہو جاتے ہیں، تو اس حدیث میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ فرمایا وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، کہ میرا بندہ ہمیشہ میرے قرب حاصل کر سکتا ہے نوافل کے ذریعہ، حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں۔ فائزہ احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، جب میں اس سے پیار کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ وہ بصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ وہ یدہ الذی یبطش بہا، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وہ رجلہ التی یمشی بہا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِی لَأُوتِیَنَّہُ، وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِی، اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، لَأُعِیذَنَّہُ، تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات جب انسان حاصل کرتا ہے، ان کا عکس اپنے اندر اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی اعضاء اور اس کے عکسی طور پر اس کے اندر منعکس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر آپ نے جو ایک مٹھی اٹھا کر پھینکی تھی کفار کی طرف، فرمایا وما رمایتا اذ رمایتا ولکن اللہ رما، کہ یہ مٹھی جو آپ نے پھینکی تھی آپ کے ہاتھ نے نہیں پھینکی تھی، یہ پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا، اس نے پھینکی تھی۔ اور پھر جو آپ بیعت لیتے تھے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آپ جو بیعت لیتے ہیں، یہ آپ بیعت نہیں لیتے، اللہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ تو یہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عرفان الہی حاصل کرتا ہے، جو صفات الہی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ عکسی طور پر اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور پھر ایسے ہی لوگوں کے متعلق جو مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ اطفال اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی سے عیسائیوں کو دھوکہ لگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو انہوں نے سمجھ لیا واقعی حقیقی طور پر خدا کا بیٹا ہے، اور پھر جو ہے وہ آج تک خدا کا بیٹا کر کے شرک بنا کے اس کو پوجا کرتے ہیں، حالانکہ وہ غلط ہے۔ وہ تمثیلی طور پر تھا کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی صفات کا عکس اپنے اندر سمو لیا تھا، اور ان معنوں میں وہ کہتے تھے کہ میں ابن اللہ ہوں، اور ان معنوں میں تو خدا کے سب نبی ابن اللہ ہیں، اور اولیاء اللہ بھی خود کو کہتے ہیں کہ ہم اطفال اللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا عکس اپنے اندر پیدا کرے، اس کی صفات کا، اور ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنے دل کے ذریعے، جیسا کہ مول صاحب نے فرمایا، کہ اس کو جاری کرنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ انسان گناہ کا ارتکاب کیوں کرتا ہے؟ سیدنا حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لیکچر عرفان الہی کی روشنی میں اس کی کچھ وضاحت فرمانے کی درخواست۔ جزاکم اللہ۔ جیسے کہ ابھی ذکر چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔
اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھیں۔ جب تک ہم اپنے دل کو گناہوں سے پاک نہیں رکھیں گے، جب تک ہمارا برتن صاف نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، اس میں خدا جیسا مقدس وجود داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دل کو گناہوں سے بچا کے رکھنا، محفوظ رکھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں سے اس کا بچنا ضروری ہے۔ اور انسان گناہ کیوں کرتا ہے، اس کی 2-3 وجوہات اور 2-3 صورتیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اس کتاب میں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی صورت حضور نے فرمایا کہ بعض دفعہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو گناہ کا علم نہیں ہوتا، یعنی لا علمی میں گناہ کرتا ہے، وہ معلوم نہیں ہوتا اس کو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک ہر انسان کو اس بات کا علم ہے کہ جھوٹ گناہ ہے، چوری گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، لوٹ کھسوٹ کرنا گناہ ہے، وغیرہ مختلف جو موٹی موٹی برائیاں ہیں وہ تو سب کو پتہ ہوتی ہیں۔ لیکن بعض ایسی برائیاں ہیں جو نسبتاً چھوٹی برائیاں ہوتی ہے، وہ انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہوتا اس بات کا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ حضور نے مثال کے طور پہ بیان فرمایا کہ ایک مکان ہے، اگر ہم اس کی 4 دیواریں کھڑی کر کے کہہ لیں کہ مکان پورا ہو گیا تو وہ ہماری بے وقوفی ہوگی۔ جب تک مکان پورا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس کے اوپر چھت نہ ڈالیں، اس کے کھڑکیاں بنائیں، اس کے دروازے بنائیں، اس کے روشن دان ہم رکھیں، باقی ساری چیزیں جو بھی ایک مکان کے لیے ضروری ہیں، وہ جب تک اس کے اندر نہیں ہوں گی پوری کی پوری، تب تک وہ مکان نہیں کہلا سکتا۔ ہماری ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے جو جس حد تک ضروری چیزیں ہیں وہ اس حد تک اس میں نہیں ہوں گی تو مکان نہیں کہلا سکتا وہ۔ اسی طرح ایک انسان کو ہر برائی سے بچنا ضروری ہے، چاہے اس کو اس برائی کا علم ہے چاہے نہیں ہے۔ تو ایک وجہ حضور نے بیان یہ فرمائی کہ لا علمی میں بعض چھوٹی چھوٹی برائیاں انسان کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو علم نہیں ہوتا، اس وجہ سے گناہ کر رہا ہوتا۔ دوسری وجہ حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ برائی کیا ہے، کوئی ایک چیز، کوئی ایک فعل جو ہے، کوئی ایک کام جو ہے وہ برا ہے، اس کو پتہ ہے، لیکن جب وہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ بھول جاتا ہے، اس وقت اس کے ذہن میں ہی نہیں رہتا۔ جیسے مثال کے طور پر حضور نے مثال بیان فرمائی کہ جھوٹ بولنا ایک برائی ہے، ایک بری چیز ہے، ایک برا فعل ہے، ایک بدی ہے، وہ اس کو پتہ ہے ایک انسان کو، لیکن جب جھوٹ بولنے کا موقع آتا ہے اس وقت اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ گالی گلوچ کرنا ایک برائی ہے۔ بعض دفعہ کسی کے ساتھ کوئی انبن ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا تو گالی گلوچ شروع کر دیتا ہے، لیکن جب وہ گالی گلوچ کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں ایک غلط چیز کر رہا ہوں۔ بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے اس کو، جب اس کو آتا ہے ذہن میں، کیونکہ اس کو پتہ ہے برائی ہے، جب اس کو بعد میں پھر احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ میں نے یہ کام کیا ہے تو پھر وہ پچھتاتا ہے کہ میں نے برا کام کیا ہے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ دوسری صورت حضور نے فرمائی کہ انسان کے گناہ کرنے کی یہ دوسری وجہ ہے۔ تیسری صورت اور وجہ حضور نے یہ بیان فرمائی کہ ان دونوں کے علاوہ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ گناہ کیا ہے، اور جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ عمدن او خطن آتا ہے نا، کہ خطن کا مطلب جو غلطی سے کوئی برائی ہو گئی اس کو خطن کہتے ہیں، عمدن کا مطلب ہے جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ تو وہ حضور نے بیان فرمائی یہاں کہ ایک انسان جان بوجھ کر، جانتے ہوئے، برائی کرتے ہوئے بھی اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں لیکن پھر بھی کر رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں انسان کی جن کی وجہ سے انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں، تینوں صورتیں جو ہیں وہ انسان کو خدا تعالیٰ کے عرفان سے دور رکھتی ہیں، اس کے دل کو ناپاک رکھتی ہیں، اور جب تک دل ناپاک ہوگا تب تک وہ اللہ تعالیٰ کا وجود، جیسے کہ میں نے شروع میں ہی عرض کیا، اللہ تعالیٰ کا وجود اس ناپاک برتن میں، اس ناپاک دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو صاف رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ سب سے بنیادی چیز ہے اور ضروری چیز ہے۔ اس ضمن میں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے مزید اس کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا کہ برائیوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔
تو اس ضمن میں حضور نے ایک دو باتیں بیان فرمائی ہیں، خلاصتاً وقت کی رعایت سے عرض کرتا ہوں۔ ایک اہم چیز حضور نے یہ بھی بیان فرمائی کہ بعض دفعہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شرعی برائی جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی شرعی گناہ کا مجرم کے گناہ کے ہم مجرم بن رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجوہات بعض دفعہ انسان کی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے فرشتادوں کو ہوتا ہے کہ کون سی برائی انسان کی جسمانی بیماری کی وجہ سے ہے اور کون سی اس کا گناہ جو ہے وہ شرعی گناہ کہلاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر جسمانی بیماری کی وجہ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، طبیب کے پاس ہے، کسی روحانی ڈاکٹر کے پاس، روحانی بزرگ کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس وہ جائے اور اس کا علاج کرے۔ حضور نے فرمایا کہ بہت دفعہ عام اعصابی کمزوری کے علاج سے انسان اپنی روحانیت میں بھی ایک نمایاں ترقی محسوس کرے گا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اس میں پیدا ہو جائے گی اور اپنے اندر اپنے جذبات پر قابو رکھ سکنے کی اہلیت وہ معلوم کر لے گا۔ مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہی گناہوں سے بچنے میں بے کسی کی حالت جسمانی بیماری کا ہی نتیجہ ہے، بس اس کو قاعدہ کلیہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں کہ ہر ایک پھر یہی سمجھتا رہے کہ میں جو برائی کر رہا ہوں وہ شاید کوئی بیماری کی وجہ سے کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی پہچان صرف ایک اللہ تعالیٰ کے ولی کو، اللہ تعالیٰ کے فرشتادہ کو، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کو ہی ہوتی ہے، ایک عام انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ لیکن بہرحال حضور نے چونکہ ذکر فرمایا، کچھ بعض گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جسمانی عوارض کی وجہ سے، اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی انسان سے سرزد ہوتے ہیں، ان کا اگر علاج ہو تو ان برائیوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اور پھر ایک اصولی بات جس پر میں ختم کروں گا اپنی بات، حضور نے فرمایا کہ انسان کو جو بھی گناہ انسان کرتا ہے ان گناہوں سے بچنے کے لیے توبہ اور استغفار اختیار کرنا چاہیے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی لمبی تفصیل ہے، صرف خلاصتاً میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اپنے حساب کو صاف رکھنے کے لیے اگر اس نے آگے قدم بڑھانا ہے اللہ تعالیٰ کے حصول، اللہ تعالیٰ کے عرفان کے لیے، تو اس کے پرانے گناہ جتنے بھی اس نے کیے ہیں وہ اس کو صاف کرنے پڑیں گے پہلے۔ حضور نے بڑی پیاری مثال دی کہ اگر ہم کسی کاپی میں حساب نوٹ کرنے شروع کر دیں اور شروع میں ہی کوئی غلطی کریں، کوئی حسابی غلطی ہماری شروع سے ہی ہو جائے، تو جتنا مرضی ہم حساب بھرتے رہیں آگے وہ سب غلط ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا بنیاد یہ ہے کہ جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں، جو بھی تینوں قسم کی برائیاں جیسے جن کا حضور نے ذکر فرمایا، ان میں سے کوئی بھی قسم کی برائی ہو یا تینوں قسم کی ہوں، ان کو صاف کرنا، اپنا حساب صاف کرنا سب سے پہلے ضروری ہے اور اس کے لیے توبہ ضروری ہے۔ جب ہم توبہ کریں گے، اپنا حساب صاف کریں گے، اپنا دل پاک کریں گے، تب ہم اللہ تعالیٰ کو پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا عرفان ہمیں حاصل ہوگا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، تم اس خدا کے پہچاننے کے لیے بہت کوشش کرو جس کا پانا عین نجات اور جس کا ملنا عین رستگاری ہے۔ وہ خدا اسی پر ظاہر ہوتا ہے جو دل کی سچائی اور محبت سے اس کو ڈھونڈتا ہے۔ وہ اسی پر تجلی فرماتا ہے جو اسی کا ہو جاتا ہے۔ وہ دل جو پاک ہیں وہ اس کا تخت گاہ ہیں، اور وہ زبانیں جو جھوٹ اور گالی یا یاوہ گوئی سے منزہ ہیں وہ اس کی وحی کی جگہ ہیں، اور ہر ایک جو اس کی رضا میں فنا ہوتا ہے اس کی اعجازی قدرت کا مظہر ہو جاتا ہے۔ کشف الغطاء، روحانی خزائن، جلد 14، صفحہ نمبر 188۔ ناظرین، کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے،
تمہیں طور تسلی کا بتایا